نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. مکتوب نمبر 39 شیخ ابو المظفر اور محمد شاہ کے نام تعزیت کرنے اور اپنے شیخ کے طریقے کی محافظت کے بارے میں تحریر فرمایا۔ اللہ تعالی برادران طریقت کو اس ہولناک واقعہ سے صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اہل اللہ کا وجود زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی رحمت ہے۔ جن فیوز و برکات کا ان کی زندگی میں افادہ اور استفادہ کیا جاتا ہے، ان کی وفات کے بعد بھی ان کا امیدوار رہنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ یہ فیوز و برکات اس وقت تک جاری رہتے ہیں جب تک کہ شیخ کے طریقہ میں کوئی نئی بات واقع نہ ہوئی ہو، اور جب طریقے میں نئے امور پیدا ہو جائیں جو کہ شیخ کی زندگی میں نہیں تھے تو فیض کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اس بدعت کی طرح جو دین میں پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے سنت کے انوار میں کمی واقع ہو جائے۔ بس اس جگہ کے دوستوں کے لیے لازم ہے کہ اپنے شیخ کے طریقہ کی حفاظت کریں اور اس میں کوئی نئی بات پیدا نہ کریں، اور اس طرح پر زندگی گزاریں کہ ایک دوسرے میں فانی ہو، اور ذکر کے حلقہ کو سابقہ طریقوں پر اچھی طرح قائم رکھیں اور اوقات کو اوراد و وظائف سے آباد رکھیں اور نیکیوں کے حصول میں جلدی کریں اور طاعات کے بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کریں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنہ، تم اپنے رب سے مغفرت اور جنت طلب کرنے کی طرف سبقت کرو، اور ان کے صاحبزادوں کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں اور مشروع طریقہ پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کو بہت بڑا امر جانیں، اور اس فقیر کو ایمان کی دعا کے ساتھ یاد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ماہ ذوالحجہ 1067 ہجری میں اس جگہ سے حجاز مقدس کے سفر پر روانگی واقع ہوگی۔ والباقی عند التلاقی، باقی بات ملاقات کے وقت، انشاءاللہ الباقی۔ والسلام اولا و آخر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ بھی اللہ نصیب کر دیں، حقیقت بھی نصیب کر دیں، اور میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی حسد پر، تو اللہ کرے حسد بھی ہمارے اندر سے نکل جائے، اور جتنی بھی ظاہری بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نا ہمیں ان سب سے شفا عطا کر دے۔ افلاطون تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ خطرناک بیماری کون سی ہوتی ہے؟ اس نے تو پوچھا تھا جسمانی اعتبار سے جو خطرناک بیماری ہوتی ہے، تو افلاطون نے اسے کہا کہ بھئی اس دنیا کے اندر سب سے خطرناک بیماری وہ ہوتی ہے جس بیماری میں مبتلا آدمی اپنے آپ کو اس بیماری میں مبتلا نہ سمجھے۔ تو وہ بیماری دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ جب انسان کو ایک چیز کا ادراک اور ایک چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے جسمانی اعتبار سے نا یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، تو وہ اس کے ازالے کے لیے، اس میں کمی کے لیے، اس کے علاج کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرے گا، سوچ بچار بھی کرے گا، لوگوں سے مشورہ بھی کرے گا، پرہیز بھی کرے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی ایک بیماری میں مبتلا ہو اور اپنے آپ کو اس بیماری میں مبتلا نہ سمجھے، تو یہ والا جو مریض ہے یہ بہت جلد جو نا اپنی موت کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے،
ادراک بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے. تو جب یہ احساس اور ادراک نہیں ہوگا تو علاج کرانے کی طرف توجہ بھی نہیں جائے گی. تو اسی طرح سے روحانی بیماریوں کی بھی مثال ہوتی ہے. اور روحانی بیماریاں چونکہ روح کو لگتی ہیں، انسان کے باطن کو لگتی ہیں، تو اس لیے ان کی تشخیص بعض دفعہ اچھے خاصے علم رکھنے والے علماء کو بھی نہیں ہو پاتی، چونکہ وہ ان کا شعبہ ہی نہیں ہوتا. بڑی مشکل سے محسوس ہوتی ہیں، بڑی مشکل سے ان کی جو ہے وہ ادراک ہو پاتا ہے انسان کو. جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے اندر انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اس روحانی بیماری میں مبتلا نہیں سمجھتا، اس کی تعویل کر لیتا ہے. اس میں ہمارے حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسے وہ کھیتوں میں کسان کوئی فصل وغیرہ اگاتے ہیں کسی فصل کا بیج ڈالتے ہیں، تو کھیت کے اندر اس کو باتھو بھی کہہ لیتے ہیں، اس کو اٹ سیٹ بھی کہہ لیتے ہیں پنجابی میں، اور انگلش میں اس کو ویڈ بھی کہہ لیتے ہیں. تو وہ کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انسان زمین کے اندر کسی اچھی فصل کا بیج بوتا ہے تو وہ جو اٹ سیٹ ہے یا باتھو ہے یا وہ جو ویڈ ہے وہ اس صحیح فصل کے ساتھ خود بخود اگنے لگتی ہے، خود بخود اگتی ہے. اس کا نہ بیج ڈالا جاتا ہے، نہ اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، نہ اس کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے. تو صحیح اور اچھی فصل کے ساتھ وہ جڑی بوٹیاں بھی خود بخود اگنا شروع ہو جاتی ہیں، بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر ان جڑی بوٹیوں کی، ان اٹ سیٹ وغیرہ کی اگر انسان کوئی اس کو ختم کرنے کی، اس کی صفائی کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ اس فصل کو اچھا خاصا نقصان پہنچا دیتی ہے. اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب انسان کو دنیا کے اعتبار سے عہدہ مل جائے یا دین کے اعتبار سے کوئی عہدہ مل جائے تو اس دین یا دنیا کے اعتبار سے عہدہ ملنے کے ساتھ ہی انسان کے باطن کے اندر تکبر کا باتھو یا تکبر کا اٹ سٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اقتدار یا عہدہ ملتے ہی اس کی نہ انسان نے کوئی محنت کی ہوتی ہے، نہ اس کو پیدا کرنے کی کوئی نیت ہوتی، نہ کوشش ہوتی، خود بخود ہوتا ہے وہ. وعلیکم السلام. جیسے صحیح فصل کے ساتھ وہ اٹ سٹ باتھو یا ویڈ اگنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب انسان کو اقتدار ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، تو جب ابھی تربیت نہیں ہوئی ہوتی پوری طرح سے تو انسان کے اندر پھر تکبر کا جو ہے وہ بیج وہ پرورش پانا شروع کر دیتا ہے. اور ایسے ہی جب انسان کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں مال، پیسہ، دنیا، تو اس مال، پیسہ اور دنیا کے ملتے ہی انسان کے اندر بخل کا جو اٹ سیٹ باتھو یا ویڈ ہے وہ اگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں مالدار اور کچھ لوگ ہوتے ہیں چوکیدار. تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں تو وہ پھر بخل کی وجہ سے اپنے مال کے چوکیدار بن جاتے ہیں، یہ خرچ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو تھوڑی سی شہرت دے دیتے ہیں تو پھر اس مشہور آدمی کے اندر ریاکاری کا اٹ سٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں ہمارے وہ حضرات ہی فرماتے ہیں جب یہ تھوڑے سے یہ جو میڈیا پہ جب وہ نعت خواں آنا شروع ہو جاتے، سارے تو نہیں اس میں شامل ہوتے اللہ ماشاء اللہ کچھ، تو اب جو وہ میڈیا پہ آنے سے پہلے مشہور نہیں تھے تو ان کا نعت خوانی کے لیے جانے کا سٹائل اور ہوتا تھا. اب جب وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گئے ہیں تو اب مخصوص قسم کی شیروانی ہوگی اور داڑھی ہے تو اس کے اندر شائنر لگا ہوگا، چمک رہی ہوگی داڑھی، ٹھیک ہے، سر کے بال بھی چمک رہے ہوں گے،
ٹھیک ہے نا، اور رنگ برنگی پگڑیاں سر پہ آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ دینی اعتبار سے شہرت دیتے ہیں نا تھوڑی سی، تو ساتھ میں ریاکاری کا باتھو اگنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح سے جب انسان کسی آدمی کو دین یا دنیا میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے کہ انسان کی دنیا کے اعتبار سے ترقی شروع ہو گئی، کاروبار کے اعتبار سے ترقی شروع ہو گئی، یا جلدی جلدی اس کی جاب کی پروموشن ہونی شروع ہو گئی، کرائے کے مکان سے آدمی اپنے مکان میں چلا گیا، یا دینی اعتبار سے انسان نے ترقی کرنا شروع کی، تبلیغ میں تھا یا تدریس میں تھا یا تصوف میں تھا۔ تو ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب دو دوست ہوتے ہیں یا دو آدمی اکٹھے بیعت ہو جاتے ہیں، ایک ذرا دوسرے سے مطلب محنتی نکلتا ہے تو اس کے سبق ذرا آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جو دوسرا ہوتا ہے نا، اس کو اس پہلے دوست کے بارے میں ایک حسد کی فیلنگ شروع، وہ خود بتاتے ہیں آگے کہ دیکھو جی وہ تو اکٹھے بیعت ہوئے تھے، ایک ہی دن بیعت ہوئے تھے، تو وہ آگے نکل گیا تو میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو انسان کے اندر حسد شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مدرسے کے اندر حسد شروع ہو جاتا ہے، تبلیغ کے اندر بھی حسد شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا لوگ بہت اچھا بیان سنتے ہیں، لوگ اس کے بیان میں لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں، میرے بیان میں کم بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ سروزے یا چلے پہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ زیادہ جانا پسند کرتے ہیں، میرے ساتھ جانا پسند نہیں کرتے۔ تو جب انسان دین یا دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھتا ہے نا، تو کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کر انسان کے اندر حسد کا اٹ سٹ اور باتھو اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ہر بیماری کے پیدا ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ جناب بندہ رات کو ٹھیک ٹھاک سویا تھا، صبح کو اٹھا اس کو شوگر ہو گئی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یا جناب آدمی رات کو ٹھیک ٹھاک سویا تھا جناب اور بالکل سپر فٹ تھا، اور صبح کو جناب اس کو پتہ چلا جی کڈنی میں پین ہوا اور سٹون ہو گیا۔ ایک دم کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جسمانی جو بیماریاں ہیں وہ آہستہ 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 انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، پھر آگے سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے اکثر ڈاکٹروں کے کلینک وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہ جس بیماری کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، تب آنکھوں کا ڈاکٹر ہے تو اس نے لکھ کے لگایا ہوگا بڑا خوبصورت سے نا، اس نے وہاں اپنے وہ بینر سے اندر لگائے تھے کالا موتیا ہونے کے اسباب۔ ایسے ہی کسی میڈیسن اسپیشلسٹ کے کلینک پہ چلے جائیں تو اس نے وہاں پہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے ہیپاٹائٹس سی ہونے کے اسباب، ٹھیک ہے نا، ڈائبٹیز ہونے کے اسباب، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ کسی نیفرولوجسٹ کے پاس چلے جائیں تو اس نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے جو ہے وہ کڈنی سٹون ہونے کے اسباب۔ تو جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ہر جسمانی بیماری کے انسان کے اندر پیدا ہونے کے کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو جینیٹیکلی چل رہی ہوتی ہیں خاندانوں کے اندر، تو وہ انسان کچھ بھی کر لے وہ آگے آ ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جتنا مرضی پرہیز کر لو، جتنی مرضی سیر کر لو، جتنا مرضی جم جا لو، شوگر اگر خاندان میں ہے تو اس نے آگے رہنا ہے۔ یا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کا لائف سٹائل ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو مختلف جسمانی بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہماری اس دنیا کے اندر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے روح کی بیماریوں کا اسپیشلسٹ بنایا ہے، ان اسپیشلسٹ حضرات نے جو انسان کے اندر تکبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اس تکبر کی بیماری کے انسان کے دل میں باطن میں پیدا ہونے کے نا کچھ اسباب ذکر کیے، اور وہ کل 7 سبب ہیں۔ اب اس میں جو پہلا سبب ہے انسان کے اندر حسد کے پیدا ہونے کا، وہ ہوتا ہے بغض اور عداوت۔ اب یہ جو بغض اور عداوت ہے یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اب بغض یا عداوت اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی۔ اب یہ پیدا ایسے ہوتی ہے کہ جب انسان کو آتا ہے غصہ،
کسی بھی انسان کو، وہ پڑھا لکھا ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ کالا ہے، گورا ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، جب انسان کو آتا ہے نا غصہ، تو اس غصے کے آنے کا جو، جس کو ہم انگریزی میں کہہ لیتے ہیں نا، جو روٹ کاز ہوتا ہے، جو سب سے بنیادی سبب ہوتا ہے غصہ آنے کا، وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میری حق تلفی ہوئی ہے، یا مجھے جو پروٹوکول دیا جانا چاہیے تھا مجھے وہ پروٹوکول نہیں دیا گیا، میری جس طرح سے بات کو سنا جانا چاہیے تھا، یا جس طرح سے میرے ساتھ بیہیو کیا جانا چاہیے تھا اس طرح سے بیہیو نہیں کیا گیا، مجھے اس طرح سے پروٹوکول نہیں دیا گیا، میری بات کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی گئی، تو اس وجہ سے انسان کے اندر غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، میرا خیال ہے میں صحیح طرح کہہ پا گیا ہوں یہ بات۔ تو اس وجہ سے انسان کے اندر غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان کو کسی پر آتا ہے غصہ تو اس غصے کے نتیجے میں انسان کے اندر اس آدمی سے جس پر اس کو غصہ آیا تھا، اس آدمی کے لیے اس کے دل کے اندر ایک عداوت اور ایک بغض کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس بات کو کلیئر نہیں کرایا جاتا۔ اب جیسے ہمارے ہوتا ہے نا، بچہ ہے، بچے کو غصہ آ رہا ہے کسی بات پہ، تو اب نا یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بچے کو جو غصہ آ رہا ہے نا، اس بچے کی نہ کہیں پر حق تلفی ہو، یا اس کی جو والدہ ہے، یا اس کا باپ ہے، یا اس کا اسکول کا ٹیچر ہے، یا اس کا جو کوئی دوست ہے، وہ اس کی بات کو نا پوری امپورٹنس نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے نا یہ غصے کا شکار ہے۔ تو ہم گھر میں کیا کرتے ہیں، ہم اس کے غصے کو اپنے غصے کے ساتھ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تیری ایسی تیسی، خاموش ہو جا، ٹانگیں توڑ دوں گا، تجھے یہ کر دوں گا، تجھے وہ کر دوں گا۔ تو وہ جو غصہ ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا بیچارے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل میں اس کا کیا حل ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں دیکھتے ہیں نا کہ یار اس کو کسی پہ غصہ آ رہا ہے، یا مثال ہے ایک باپ کا 2-3 بیٹے ہیں، تو ایک بیٹے کو جو باپ ہے نا، اب یہ فطری طور پہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بیٹے کی طرف نا باپ کا یا ماں کا جو ہے نا وہ طبی میلان زیادہ ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے، اور کوئی 1-2 ہوتے ان کی طرف نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کی طرف ماں باپ کا رجحان یا رغبت کم ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس رجحان یا رغبت کے کم ہونے کی وجہ سے بچے کے اندر اپنے ماں باپ کے بارے میں یا اپنے بڑوں کے بارے میں نا ایک غصے کی کیفیت وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے جب ہم یہ دیکھیں نا کہ یار کسی کو غصہ آ رہا ہے اور بہت آ رہا ہے اور اس کا غصہ لمبا ہوئی جا رہا ہے، تو ہمیں نا اس کے ساتھ بیٹھ کے نا تھوڑی سی نا کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، اس کو نا تھوڑا سا ٹٹولنا چاہیے کہ بھائی تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے۔ تو بعض دفعہ جس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ اپنا غصہ اس کو آنے میں وہ حق بجانب ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کو کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو جب بندہ کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو اگر اس کو غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کے اس کے اندر سے نکلنے کے نا کوئی امکان پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا خیر، تو جب یہ غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا انسان کے اندر، تو اس غصے میں جب انسان ترقی کرتا ہے تو وہ غصہ پھر انسان کے اندر اس آدمی کے بارے میں ایک بغض اور عداوت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر کینے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اب کینے کا جذبہ پیدا ہی تب ہوتا ہے کہ جب انسان کسی اعتبار سے کمزور ہو، کہ انسان اس آدمی سے اپنا بدلہ لینے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتا، یا تو عمر میں چھوٹا ہے انسان اس آدمی سے، عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، یا طاقت کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔
تو ان دو وجوہات کی وجہ سے انسان اس آدمی سے نہ اپنا بدلہ نہیں لے پاتا، تو اس بدلہ نہ لینے کی وجہ سے جو بات غصے سے چلی تھی وہ عداوت تک پہنچی، پھر عداوت کے بعد دل کے اندر کینہ پیدا ہو گیا، اور پھر یہ جو کینہ ہے نا، یہ یا کینہ یا نفرت یہ پیاسی رہتی ہے، یہ ہر وقت نہ کسی موقع کی تلاش میں ہوتی ہے کہ اللہ کرے مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ میں اس سے اپنا بدلہ لے لوں، اور اگر انسان اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ میں اسے بدلہ لے لوں تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے آسمان سے ہی کوئی آسمانی بجلی اس کے اوپر آ کے گرے، یہ خود بھی جل کے راکھ ہو جائے، اس کا گھر کاروبار سارا جل کے راکھ ہو جائے۔ تو وہ جو کینہ ہے نا کہ جس کیفیت میں انسان اپنا بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، تو وہ جو کینے کی کیفیت جب انسان کے باطن میں کرتی ہے ترقی، تو وہ کینہ پھر آہستہ 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 بڑھتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے، چونکہ اس سے بدلہ نہیں لے پا رہے۔ تو یہ جو کینہ تھا، یہ کینہ پھر آگے جا کے نا حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بغض اور عداوت ہے نا، یہ انسان کے دل کے اندر حسد کے پیدا ہونے کا سب سے پہلا سبب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ دوسرا اس کا جو سبب ہے اس کو عربی میں کہہ لیا جاتا ہے تعذر۔ اب یا اس کو اردو میں اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز یا کام کا بھاری یا بوجھ محسوس ہونا۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے سے کسی کو بھی بڑا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب یہ دنیا کے اعتبار سے بھی انسان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، دین کے اعتبار سے بھی انسان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ تو انسان کا اندر کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو دوسرا آدمی ہے نا، یہ جو میرے ساتھ کا پڑھا ہوا دوسرا ڈاکٹر ہے، یا میرے ساتھ کا پڑھا ہوا دوسرا انجینئر ہے، یا میرے ساتھ کا جو ہے وہ کاروبار کرنے والا دوسرا فیکٹری کا اونر ہے، یا میرے ساتھ پڑھا ہوا مدرسے کا پڑھا ہوا عالم ہے، تو انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یار یہ جو آدمی ہے نا یہ مجھ سے برابر رہے، عہدے کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے برابر رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میرے سے چھوٹا رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، میرے سے یہ بڑا نہ بنے، ٹھیک ہے، میرے سے چھوٹا رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر جتنی میری عزت ہے، جتنا میرا پروٹوکول ہے، جتنا میرا لوگوں کے اندر نام ہے، یا جتنا اللہ نے مجھے مال دیا ہوا ہے، تو کسی اور کو بھی اتنا ہی مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ آدمی مجھ سے آگے نہ نکل۔ تو جب وہ آدمی، وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ عالم، وہ کاروباری، وہ فیکٹریوں والا جب اس انسان سے آگے بڑھنے لگتا ہے، ترقی کرنے لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس آدمی کو نا اس انسان کے ساتھ حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے تعذر کا جذبہ، کہ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے دوسرا آدمی میرے برابر رہے تو بھی ٹھیک ہے، میرے سے چھوٹا رہے تو بھی ٹھیک ہے، میرے سے اس کو آگے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو جب وہ آگے نکلنے لگتا ہے تو انسان کو اپنے سے اس کو آگے نکلتا دیکھ کر اس کے ساتھ حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اب اس کا جو تیسرا سبب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تکبر۔ اب جو دوسرے نمبر والا جو تھا نا پوائنٹ، اس میں تو یہ تھا کہ میرے برابر رہے تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور میرے سے چھوٹا رہے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو جب حسد اگلے درجے میں چلا جاتا ہے تو اس تیسرے درجے میں جا کر انسان کے اندر کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ وہ جو دوسرا آدمی ہے نا، کسی اپنی ہی فیلڈ میں، دین کی ہے یا دنیا کی ہے، اپنی ہی فیلڈ میں جو دوسرا آدمی ہے نا،
انسان اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ میرے برابر بھی آ جائے۔ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس میں سب سے بڑا رہوں، میرے برابر بھی کوئی نہ ہو۔ تو اس کو کہا جاتا ہے تکبر۔ تو انسان کے اندر جب تکبر ہوتا ہے، اپنی بڑائی ہوتی ہے، اپنے آپ کو اونچا سمجھنے کا انسان کے اندر مرض ہوتا ہے، تو اس مرض کی وجہ سے بھی انسان کو دوسروں کے ساتھ حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی دوسرے جو ہے نا وہ میرے برابر آئے ہی کوئی نہ، میں سب سے بڑا رہوں۔ تو جب اس کے الٹ ہونے لگتا ہے تو انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو چوتھا نمبر ہے وہ ہوتا ہے حب جاہ۔ اب حب جاہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس میں انسان کو نا یہ شوق ہوتا ہے، جو حب جاہ کا مریض ہوتا ہے نا، اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ بھئی کوئی میرے سے چھوٹا رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی میرے برابر ہو جائے، کسی بھی اعتبار سے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھ سے آگے بھی نکل جائے نا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس ہونا کیا چاہیے، بس دنیا کے اندر شہرت، تعریف اور نام اور بلے بلے صرف میرا ہی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی میرے برابر ہو جاتا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی میرے سے آگے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے ہی پروفیشن میں مجھ سے آگے نکل جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے برابر میں آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں مجھے کس چیز کی پرواہ ہے کہ یار اپنے علاقے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنی برادری کے اندر شہرت اور تعریف میری ہی ہونی چاہیے بس۔ تو جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یار وہ میری بجائے کسی اور آدمی کی، کسی دوسرے آدمی کی شہرت ہونے لگی ہے، یا لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگے ہیں، لوگوں کے اندر اس کی نیک نامی بڑھنے لگی ہے، تو اس کیفیت میں بھی انسان کو دوسرے کے ساتھ حسد ہو جاتا ہے۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یار میرے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی شہرت ہو گئی ہے، اور یہ جو حب جاہ ہے یہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، جس کا مفہوم ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کر پاتے جتنا حب جاہ اور دنیا کی محبت سے انسان کے دین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ بھیڑیا ہے نا، اب وہ بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائے اور چلا جائے تو اس بھیڑیے نے کھانی تو ایک بکری ہی ہے، کھائے گا وہ ایک بکری، لیکن اگر اس ریوڑ کے اندر 40-50 بکریاں تھیں تو وہ چیر پھاڑ 40 کی 40 بکریوں کی کرتا ہے۔ کھانی اس نے صرف ایک بکری ہے، لیکن وہ چیر پھاڑ 40 کی 40 بکریوں کا کرتا ہے، 40 کو لہو لہان کر کے چیر پھاڑ کر کے رکھ دے گا۔ تو اگر اس منظر کو بندہ سامنے رکھ کے دیکھے کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے، جس کو حدیث میں فرمایا گیا دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا حب جاہ اور دنیا کی محبت سے انسان کے دین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ حب جاہ اتنی خطرناک بیماری ہوتی ہے، اور جب یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان پھر حسد میں ترقی کرنے لگتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ جو حسد پیدا ہونے کا سبب ہے وہ ہوتا ہے دنیا کی محبت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے، گھر کی محبت ہوتی ہے، گاڑی کی محبت ہوتی ہے، موبائل کی محبت ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنے کی محبت ہوتی ہے۔ تو اب ایک انسان جیسے ایک نئی گاڑی آئی کوئی، اب مثال کے طور پہ آج کل ایکوا آ گئی، جیسے آج کل گاڑی ایکوا آ گئی، تو
تو اب اس انسان کو ایکوا گاڑی بڑی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کے جتنے بھی اسپیکس ہیں، فنکشن ہے، اس کا انٹیریئر ہے، ایکسٹیریئر، اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اس کو کمفرٹیبل لگتی ہے گاڑی، لیکن اس کے مالی حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ یہ ایکوا خرید سکے. تو اس کے مالی حالات اس بیچارے کو اتنی ہی اجازت دیتے ہیں یہ بیچارہ سوزوکی آلٹو خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوگا، اب جب خاندان کے اندر کسی قریبی آدمی نے ایکوا گاڑی خرید لی، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر ایکوا گاڑی خریدنے کی سخت نہیں تھی، تو جب یہ اس کی ایکوا گاڑی دیکھے گا نا تو اس کا اس حسد کی وجہ سے نا خون کھولنے لگے، اور اس خون کھولنے کی وجہ سے نا اس کے اندر اپنے اس رشتہ دار کے بارے میں حسد پیدا ہو. اس کے ساتھ بظاہر طور پہ تو یہ بڑے اچھے طریقے سے بات کرے گا، بڑا ہنس کے بات کرے گا، اس کے سامنے اس کو بڑا پروٹوکول دے گا، لیکن اندر سے اس کا دل اس کے بارے میں انتہائی کھٹا ہوگا کہ ہاں اس نے ایکوا گاڑی لی تو کیوں لی. اسی طرح سے ایک اور، جیسے آج کل کے اعتبار سے ایک ہے آئی فون لے لینا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے اوپو ویوو لے لینا، ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے آئی فون بڑا اچھا لگتا ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو اب میرا بڑا دل کرتا ہے یار میرے پاس یہ ہو، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، تو لیکن میری جو جیب ہے وہ اگر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آئی فون خرید سکوں، تو میری جیب اتنی کی ہے کہ میں جناب اوپو خرید سکتا ہوں، ٹیکنو خرید سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یا ویوو لے سکتا ہوں. تو اب جب میں یہ دیکھوں گا کہ یار میرے کسی جاننے والے نے جو ہے نا وہ بالکل لیٹسٹ ماڈل کا نا آئی فون لیا ہے، تو اب چونکہ میرے اندر دنیا کی محبت ہے، ٹھیک ہے نا، میری ان چیزوں کو دیکھ کے رال ٹپکنے لگتی ہے، تو جب میں کسی کے ہاتھ میں وہ آئی فون پکڑا ہوا دیکھوں گا تو اس کی اس مالی حیثیت کی وجہ سے کہ یار اس نے آئی فون خرید لیا، میں خرید نہیں سکتا، تو مجھے اس آدمی سے حسد ہو جائے، اس دنیا کی محبت کی وجہ سے جو انسان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے. تو یہ 5واں سبب ہوتا ہے حسد کے پیدا ہونے کا، دنیا کی محبت. جب انسان اپنی خواہشات کو اس درجے میں پورا نہیں کر پاتا تو دوسرے لوگ جو اس درجے میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، انسان کو ان لوگوں سے حسد ہو جاتا ہے. اور چھٹا سبب جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو کہا جاتا ہے معاشرت بین الاقران. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو بھائی ہیں یا دو دوست ہیں، دو رشتہ دار ہیں، یا کسی آدمی کی دو بیویاں ہیں. اب یہ ان دونوں کی عمر جو ہے نا وہ تقریباً ایک ہے، بھائی 1-2 سال کا جیسے فرق ہو جاتا ہے، بس دونوں ہم عمر ہیں. تو اب دو بھائی ہیں، دونوں میں 1-2 سال کا فرق ہے. تو اب جب ایک بھائی نے دنیاوی اعتبار سے ترقی زیادہ کر لی، ٹھیک ہے، کرائے کے مکان سے اپنے مکان میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اور پہلے تو اس بیچارے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، اب جناب اس نے 3-4 دکانیں بنا لی ہیں اور ایک پلاٹ بھی خریدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور فلاں جگہ پہ تھوڑی سی زمین لی ہوئی ہے. یا اسی طرح سے اب جو کہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو دو جو ہے نا وہ اکٹھے دوست تھے، اکٹھے جو ہیں وہ پڑھے ڈاکٹر بنے، ٹھیک ہے. تو اب دونوں نے ایک ہی فیلڈ میں اسپیشلائز کیا ہے، دونوں کی عمر بھی ایک ہے، دونوں کا جو ہے نا وہ اسٹڈی کا جو ہے وہ پیریڈ بھی ایک ہے. تو اب دونوں کی اسپیشلائزیشن بھی ایک ہے، تو دونوں کا شہر بھی ایک ہے. تو اب ایک کی جو ہے نا وہ پریکٹس ذرا زیادہ چلنی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، وہ 5 بجے آتا ہے، رات کو 2 بجے تک بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا ایک ہاسپٹل میں ہی ٹائم پورا نہیں ہوتا، اور جو دوسرا دوست ہے وہ بیچارہ 6 جگہ بیٹھ رہا ہے، 2 گھنٹے جھنگ روڈ پہ بیٹھ رہا ہے، 2 گھنٹے شیخو پورہ روڈ پہ بیٹھ رہا ہے، 2 گھنٹے جڑاں والا روڈ پہ بیٹھ رہا ہے. تو وہ بیچارے کی پھر بھی پریکٹس نہیں چل رہی. تو اب یہ جو دونوں جو
ایک ہی تقریباً ایک ہی عمر کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان کو آپس میں حسد شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپس میں عمر کا تقریباً ایک جیسا ہونا اور پھر اس ایک جیسی عمر کی وجہ سے ایک کا آگے بڑھ جانا، دوسرے کا پیچھے رہ جانا، یہ بھی انسان کے اندر حسد کا سبب بن جاتا ہے۔ یا جیسے دو بیویاں ہوں کسی آدمی کی، تو اب دو بیویاں ہیں تو ایک بیوی کی طرف اگر جو ہے وہ شوہر کی جو ایک طبعی رجحان ہے وہ زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ایک کی طرف ذرا کم ہو جائے، تو اب جس کی طرف رجحان رغبت شوہر کی کم ہے اس کو اپنی وہ جو دوسری وہ جو بیوی ہے نا اس کے ساتھ اس کو حسد ہو جائے۔ اسی طرح سے اس کی مثال یہ بھی ہوتی ہے کہ دو طالب علم تھے، وہ مدرسے میں اکٹھے پڑھے، ٹھیک ہے، اور اب وہ دونوں ایک ہی شہر کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک جو مولوی صاحب ہیں ان کی طرف لوگوں کا رجحان ذرا کم ہے، تو ان کو بیچاروں کو کوئی اتنی بات بھی صحیح طرح سے نہیں کرنی آتی، بیان بھی کوئی اتنا اچھا نہیں کرنا آتا، اور لوگوں کو اپنی بات کنوے کرنے کا بھی اتنا کو فن نہیں آتا۔ تو وہ جو دوسرے جو مولوی صاحب ہیں، یہ جو اکٹھے مدرسے میں پڑھے تھے، اکٹھے ہی حفظ کیا تھا، لیکن وہ جو مولوی صاحب ہیں وہ تو جناب وہ ایک جمعہ پڑھانے کے لیے کہیں جا رہے ہیں، دوسرا جمعہ پڑھانے کہیں جا رہے ہیں، تیسرا جمعہ پڑھانے کہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہفتے میں جناب دو دو دفعہ جناب کبھی مغرب کے بعد ان کا کہیں بیان ہو رہا، کبھی عشاء کے بعد کہیں ان کا بیان ہو رہا، پروگرام ہو رہا۔ تو یہ جو دو دوست اکٹھے مدرسے میں پڑھے، اکٹھے علم حاصل کیا، تو جب یہ اس کو دیکھتا ہے نا کہ یار یہ میرے ہی جیسا تھا، میرا ہی ہم عمر تھا، اور میرے ہی ساتھ بیٹھتا تھا، اور میرے ہی ساتھ یہ مدرسے میں تکرار کرتا تھا، تو میرے سے آگے نکل گیا، لوگوں کا رجوع اس کی طرف زیادہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اس کے ساتھ حسد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے چھٹا سبب۔ اور جو ساتواں اور آخری سبب ہے جس کو آخر میں لائے ہیں وہ ہے خباثت نفس۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے جو 6 سبب تھے نا، یعنی پہلا سبب تھا بغض اور عداوت کا پیدا ہونا، دوسرا سبب تھا تعذر کا، کسی چیز یا کام کا بوجھ محسوس ہونا، ٹھیک ہے، اور تیسرا سبب تھا تکبر، چوتھا سبب تھا حب جاہ، پانچواں سبب تھا دنیا کی محبت، چھٹا سبب تھا کیا تھا؟ معاشرت بین الاقران، یعنی ایک جیسی عمر کا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلے 6 سبب تھے نا، ان اسباب کے اندر اگر انسان غور کرے تو انسان کو کچھ نہ کچھ گین یا ریوارڈ ہوتا ہے۔ انسان اپنے فائدے کے لیے کسی نہ کسی کے ساتھ حسد میں مبتلا ہوتا ہے۔ انسان کو ایک فائدہ نظر آتا ہے کہ یار یہ میرے سے کیوں آگے نکلا، اگر یہ آگے نہ نکلا ہوتا، اسی کی جگہ میں ترقی کی ہوتی، میری شہرت ہوتی، میرا دنیا کے اندر نام ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو پہلے 6 جو سبب ہیں نا، ان 6 اسباب کے اندر تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت انسان کے لیے گین یا ریوارڈ کی کوئی نہ کوئی شکل بن جاتی ہے، لیکن یہ جو 7واں درجہ ہے نا خباثت نفس کا، یہ اتنا گھٹیا سبب ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان کو کسی کے ساتھ نا کوئی رغبت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کسی سے کوئی نہ بغض ہوتا ہے، نہ عداوت ہوتی ہے، نہ انسان کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے، نہ اس کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر جاہ کی محبت ہوتی ہے، لیکن انسان کا جو نفس امارہ ہے نا اس کے اندر خباثت اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کو کسی بھی حال میں آگے بڑھتا دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا، اس کو کسی سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بغض بھی نہیں، کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں، کسی کے ساتھ کینہ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، کسی کے ساتھ ہم عصریت بھی نہیں، اپنے دل کے اندر تکبر بھی نہیں، بس اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ جو آگے بڑھ رہا ہے نا یہ کیوں بڑھ رہا ہے، جسے کہتے ہیں نا گناہ بے لذت۔ جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے گناہ بے لذت،
اس میں انہوں نے ان کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کا انسان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے بظاہری طور پر کسی نہ کسی لذت کے حصول کے لیے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کو کسی بھی قسم کی لذت یا کوئی اس طرح کی چیز حاصل نہیں ہوتی، بس انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اپنی شلوار کو یا اپنے پینٹ کو، پاجامے کو، ٹراؤزر کو مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے رکھنا، اب یہ گناہ بے لذت ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. تو سر وہ کہتے ہیں نماز کے وقت میں ہم جناب یہاں سے پکڑ کے یا اپنی پینٹ کو فولڈ کر لیتے، نہیں، یہ 24 گھنٹے کا ہوگا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو صحابہ کرام تھے نا، ان کی جو لنگی ہوتی تھی نا وہ آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی. تو لیکن اس میں جو آخری حد ہے نا اس کی، وہ یہ ہے کہ جو مرد ہے نا ان کا آخری درجے میں انسان کا جو ہے نا ٹخنا وہ کور نہ ہو. کور کس سے نہ ہو؟ اوپر سے نیچے آنے والے لباس سے، اس لباس سے جو اوپر سے نیچے آ رہا. اب ہم ساکس پہنتے ہیں وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. اسی طرح سے ہم موزہ پہنتے ہیں، سردیوں میں موزہ پہنتے ہیں وہ نیچے سے اوپر آتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ٹخنوں کو کھلا رکھنے کا حکم مردوں کے لیے اس لباس کے متعلق ہے جو اوپر سے نیچے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے اس میں سخت وعید ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جیسے کینہ رکھنے والے کی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی، اسی طرح سے وہ مرد جو اپنے ٹخنوں کو ڈھانک کر رکھتا ہے اس کی بھی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی. یہ نا کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، چلو کر لیا تو ٹھیک ہے، چلو نہیں کیا تو کیا ہوا. تو ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو وہ مرد جو اپنے ٹخنے کو کور رکھتا ہے، یعنی اوپر سے آنے والے لباس کے ساتھ وہ کور رکھتا ہے، تو کل دوزخ کے اندر اس کے دونوں ٹخنوں کو اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گے. تو بھائی ہم کم از کم جو ہے نا وہ اپنے ٹخنے تک تو بھائی اس کو اتنا کہتے ہیں نا یار پتہ نہیں آکورڈ سا لگتا ہے، آکورڈ کوئی نہیں لگتا، وہ تو اتنا فیل بھی نہیں ہوتا. تو یہ گناہ بے لذت ہے. تو اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک لسٹ لکھی ہے ان گناہوں کی کہ جن کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں، اس گناہ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ظاہری اعتبار سے. تو 7واں جو سبب ہے نا وہ ہے خباثت نفس کا، کہ انسان کا جو نفس امارہ ہے وہ اس درجے میں خبیث ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو کسی سے، نہ رشتہ دار سے، نہ غیروں سے، نہ اپنوں سے، نہ بیگانوں سے، نہ دوستوں سے، نہ برادری والوں سے، نہ علاقے والوں سے اس کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوتا. بس اس کا نا بس ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور اللہ کرے یہ جو آگے بڑھ رہا ہے نا یہ مر جائے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، یہ جل کے راکھ ہو جائے، اس کو کرنٹ لگ جائے، یہ ٹرین کے نیچے آ جائے، انسان کے اندر کا یہ جذبہ ہو جائے، یہ مر جائے، بس جل کے راکھ ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا خوشی فار دا سیک آف خوشی، مقصد کوئی نہیں ہے، گریف فار دا سیک آف گریف، بس اس کے پاس نہ رہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں اس سے. تو یہ جو 7واں درجہ ہوتا ہے نا جس کو ہم خباثت نفس کہہ لیتے ہیں، کہ جس میں انسان کو لینا دینا کچھ نہیں ہے، بس یہ کہتا ہے کہ یار دوسرے کے پاس ہے تو کیوں ہے، اس سے یہ چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، گٹر میں چلی جائے، سمندر میں چلی جائے، جل کے راکھ ہو جائے، سیلاب میں بہہ جائے، اس سے چھن جائے. تو یہ والا جو درجہ ہے نا جس میں انسان خباثت نفس کی وجہ سے کسی سے حسد میں مبتلا ہوتا ہے، تو جب انسان کا حسد اس درجے تک پہنچ جاتا ہے تو یہ وہ درجہ ہوتا ہے کہ جس درجے پر جا کر یا اس دل کے اندر اب حسد رہے گا یا ایمان رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب بھی کسی کو کسی کے ساتھ حسد ہوگا تو یہی 7 اسباب ہوں گے اس کے.
اور جو آتا ہے نا کہ اب ہمارے یہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر یہ جو 7 اسباب لکھے ہیں نا حسد پیدا ہونے کے، یہ آج سے 1000 سال پہلے کے لکھے ہیں۔ 4 صدی ہجری میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے تھے، تو 1000 سال پہلے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی، اور قیامت تک جس کو بھی حسد ہوگا، جس کے ساتھ بھی ہوگا، اس کے اسباب، اس حسد کے پیدا ہونے کے سبب یہی ساتھ ہوں۔ تو یہ جو ہمارے جو صوفیات ہیں، یہ جو ہمارے مشائخ ہیں جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنے اعلیٰ درجے کے یہ سائیکولوجسٹ بھی ہیں، ماہر نفسیات میں۔ اب انہی کی کتابوں کے اندر اگر انسان حسد کے علاوہ بخل کو پڑھنا شروع کر دے، بخل کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہوتا ہے، یا تکبر کیا ہوتا ہے، تکبر کیوں ہوتا ہے، تکبر کے اسباب کیا ہوتے ہیں، تکبر کی علامات کیا ہوتی ہیں، کینہ کیا ہوتا ہے، کینہ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کینہ پیدا ہونے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کینہ پیدا ہونے کی علامات کیا ہوتی ہیں، کینہ ختم کرنے کا علاج کیا ہوتا ہے، تو انسان حیران رہ جاتا ہے وہ چیزیں پڑھ کے کہ یار آج ان کے وقت سے 1000 سال کے بعد جن لوگوں کے اندر یہ روحانی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جن اسباب کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، وہ 1000 سال پہلے ان ساری کی ساری چیزوں کو کتابوں میں لکھ کر دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی بیماریوں کا اتنا بڑا ایکسپرٹ بنایا تھا، اتنے یہ عظیم لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بھائی، اور اللہ تعالیٰ ہماری حسد سے بھی حفاظت فرمائے۔ اور اس میں ایک یہ بات بھی میرے ذہن میں آئی ہے، وہ یہ جو ہوتا ہے نا، جب انسان کو کسی کے ساتھ حسد ہوتا ہے نا، تو اس حسد کا ایک سبب یہ بن جاتا ہے کہ جی اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار اس کو اللہ نے اتنا پیسہ کیوں دیا، یا اس کے پاس جو ہے نا اتنا مال کیوں ہے۔ تو اس میں نا ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان ڈیپلی ذرا غور کرے، تو اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مالداری سے نوازا ہے نا، تو ہمیں اس آدمی کی مالداری کی وجہ سے اس کے ساتھ حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم تھوڑا غور کریں گے نا اپنے آپ کے اندر، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یار اللہ نے اس کو زیادہ مال سے نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی نسبت زیادہ صحت سے نوازا ہے۔ اگر اس کے پاس مال زیادہ ہے نا، میرے پاس مال کم ہے، تو اس کے پاس مال زیادہ ہے، اللہ کے فضل سے میرے پاس صحت زیادہ ہے۔ اب اس کی جو فریج ہے وہ رنگ برنگی کھانے کی چیزوں سے بھری ہوئی ہے، اس کا جو کچن ہے وہ رنگ برنگی جو ہے نا وہ چیزوں سے، کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے بھائی صبح بھی دلیا کھانا، شام کو بھی دلیا کھانا، چائے بھی بند ہے، بریانی بھی بند ہے، روٹی بھی بند ہے، ہر چیز بند ہے۔ تو میں اس کا پیسہ دیکھ کے رال ٹپک رہی میری، ہائے اتنا پیسہ، ہائے اتنا پیسہ۔ وہ بھائی دیکھو وہ کھاتا گیا ہے۔ اور اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں جناب صبح 2 نان رگڑے ہیں، ساتھ میں جناب بہترین حلوہ، اس میں سلاد، ٹھیک ہے، ساتھ میں دہی، ٹھیک ہے، پھر مٹھی لسی کا بڑا جگ، پھر لمبا سا ایک ڈکار میں نے مارا غر کر کے جناب الحمدللہ میں نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر جناب میں اپنے دوست کی طرف گیا، ٹھیک ہے جناب، وہ کھا رہا تھا آلو والا پراٹھا، وہ یار تو ہی کھا، وہ امی یہ میرا دوست آیا 2 پراٹھے اور بھیجے، ایک گھر سے 2 نان کھا کے آیا، 2 پراٹھے اور رگڑ لینے اس نے، پھر ساتھ میں جناب دودھ پتی کا وہ بھی پی لیا جناب۔ اچھا دوپہر کے 12-1 بجے تو اب دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، تو دوستوں نے کہا چلو شوارما کھانے چلتے ہیں۔ اب جناب اس نے وہاں پہ 1 شوارما کھا لیا، 1 کوک پی لی۔ اب شام تھوڑی اور گزری، کسی تیسری جگہ پہ گئے تھے، وہاں چائے کا ٹائم تھا، ساتھ میں کسی نے سموسے منگا، سموسے بھی کھا لیے۔ اب جس وہ مالدار کو دیکھ کے ہماری جو ہے نا وہ ایک حسرت بھری ایک آہ نکلتی ہماری زبان سے، تو اگر اس کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معدہ اسٹرانگ دیا ہے، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار وہ ہمارا جو فلاں ایک رشتہ دار ہے وہ تو جناب اس نے تو گرینڈی لے لی, ٹھیک ہے, یا جناب اس نے جو ہے وہ لینڈ کروزر خرید لی, تو ہم اپنی جناب اس کو آلٹو کو حسرت بھری نظر سے دیکھتے ہیں, ہائے, ٹھیک ہے. یا جناب ایک آدمی اس نے جناب وہ سزوکی کا جو ہے نا وہ 250 cc بائک, ہیوی بائک لیا ہوا ہے, ہمارے پاس 70 ہونڈا کی, ٹھیک ہے نا, ساتھ میں سے کوئی رکشہ تیز گزر جائے تو وہ ڈول جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور میں اس کو دیکھ کے ہائے, اس کے بعد سزوکی ہیوی بائک, ہائے ہائے, ٹھیک ہے نا. تو اگر میں غور کروں گا نا کہ یار اگر اللہ نے اس کو سزوکی کی ہیوی بائک کی نعمت سے نوازا ہے نا, تو اگر وہ نعمت میرے پاس نہیں ہے نا, اگر وہ نعمت میرے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد میری بہت فرما بردار پیدا کی. اگر وہ لینڈ کروزر کے اندر پھر رہا, اگر وہ جو ہے نا وہ اور اس سے بھی بڑی کسی گاڑی کے اندر پھر رہا, لیکن اس کی اولاد انتہا درجے کی اس کی نافرمان اور بدتمیز ہے, تو اس کی وہ لینڈ کروزر گاڑی اس کے کس کام کی؟ جبکہ اللہ نے مجھے اگر 70 دی ہے تو لیکن اللہ نے مجھے اولاد کتنی فرما بردار دی ہے. تو اس میں نا یہ ایک نقطہ سمجھنے کی نا ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں جو ہے نا یہ تھوڑا سا انالیسز کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ یار وہ مجھ سے آگے نکل گیا, اس کے پاس میرے سے یہ چیز بھی زیادہ ہے, یہ چیز بھی زیادہ ہے, یہ چیز بھی زیادہ ہے, تو اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر غور کریں گے نا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یار اگر وہ میرے سے ایک چیز کے اندر آگے ہے نا, تو اللہ کے فضل سے میں اس سے 4-5 چیزوں کے اندر آگے, لیکن ہماری نظر اس طرف نہیں جاتی, ٹھیک ہے نا. اب ایک آدمی کو ہم نے دیکھا کہ یار اس نے تو جناب 2 کنال کا گھر بنا لیا, میرے چاچے دے منڈے نے, میری ماسی دے منڈے نے, ٹھیک ہے نا, تو رشتہ داروں میں حسد چلتا ہے نا اس طرح کا, ٹھیک ہے نا. اب میں جناب جب بھی اس کے گھر کے باہر سے گزرتا ہوں تو اس کا وہ 2 کنال کا بنا ہوا گھر دیکھ کے نا میرا خون کھولتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور مجھے اس کے ساتھ حسد ہو جاتا ہے کہ ہائے, ٹھیک ہے نا, کسی دن کوئی شارٹ سرکٹ ہوئے, اگ لگے تو سارا کچھ مک جائے, ٹھیک ہے نا, تو مجھے اس سے حسد ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے یہ دیکھا کہ یار اس کو اللہ نے 2 کنال کا گھر تو دیا ہوا ہے, لیکن پچھلے 40 سال سے ان دونوں میاں بیوی کی نہیں بنتی, تو اس 2 کنال کے گھر کو کیا کرنا رکھ کے بھائی, جس 2 کنال کے گھر میں رہ کے آپ کی اپنی بیوی سے 40 سال سے نہیں بنی, آپ کا گھر آپ کے لیے عذاب بنا ہوا ہے, دوزخ بنا ہوا ہے. تو میں اس کے اس 2 کنال کے گھر کو دیکھ کے جو ہے نا وہ ہائے ہائے کرتا رہا ہوں, لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار اللہ کا شکر ہے میری اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنی پرسکون زندگی گزر رہی ہے. تو جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ میرے سے ایک چیز میں آگے ہے, تو اللہ کے فضل سے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے اندر ہم اس سے آگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ نے کبھی چاہا تو اب اس کا علاج کیا ہے تو انشاءاللہ کبھی اس پہ بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.